ایک اتنی عظیم شخصیت، میں ابتدا میں ایک جملہ اور اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں آپ شخصی تعارف پیش کیجئے کہ آج جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہندو ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور ہمیں ہندوستانی کلچر آج بھی اس معاشرے میں نظر آتا ہے. میں ابھی بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا اور آف دی ریکارڈ آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ باقیات ہمیں نظر آتی ہیں رسومات کی صورت میں. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس انداز سے مستحکم ہو جاتا جس انداز سے ہونا تھا معاملہ تو نتیجہ کیا نکلتا؟ سب سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کا شخصی تعارف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقش بندیہ عجب قافلہ سالار آنند کہ برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ نقش بندی عجب قافلہ سالار ہیں کہ یہ قافلے کو انڈر گراؤنڈ ہی منزل تک پہنچا دے. سبحان اللہ. تو ان کا خاصہ یہ اخفا ہے، یہ ذکر خفی والے لوگ ہیں. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف باقی باللہ خواجہ بے رنگ قدس سرہ العزیز، یہ کابل میں آپ پیدا ہوئے ہیں سن 971 ہجری میں. کابل شہر کو بہت سارے جو شرف حاصل ہیں اس میں سے ایک شرف یہ بھی ہے. آپ کے والد حضرت خواجہ قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صاحب علم و فضل ہستی تھے، صاحب وجد و حال تھے. اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی دعاؤں کو ہی اصل میں اپنے سارے کمالات کی بنیاد قرار دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب میری طلب کو، میرے تجسس کو اور میرے گریہ و زاری کو بارگاہ الہی میں دیکھتی تھیں تو رو رو کے کہتی تھی مولا یہ جو مانگتا ہے اسے دے دے. اللہ 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 اللہ. یعنی وہ میرے حال پہ رحم کھا کے اللہ سے کہتی تھیں کہ اس طرح سے آپ نے طلب کی ہے بارگاہ الہی اور فیوزات الہی کی اور معرفت الہی کی. اللہ اللہ بچپن اللہ. 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، ظاہری جو علوم تھے مسائل تھے بنیادی وہ سیکھے. پھر ماوراء النہر سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا، بدخشاں اور کابل، یہاں سے ابتدائی تعلیم اور ہائی اسٹڈیز آپ نے سینٹرل ایشیا سے. اور اس کے بعد بہت سارے طالب علمی سے ہی آپ کو تلاش رہتی، درویشوں کی، اولیاء کی، مجذوبوں سے آپ کو بڑی کشش تھی. یہاں تک کہ 1 سال لاہور میں آپ نے مجذوبوں سے پتھر کھائے. اللہ. اب مجذوب جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا تو اپنی دنیا ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو وہ آنے والے کو کبھی سب و شتم بھی کرتے ہیں، کبھی برا بلا بھی کہتے ہیں، کبھی پتھر ہی مار دیتے ہیں کہ بھاگ جا دوڑ جا. یعنی کہ وہ ملامت کے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ اہل ملامت ہوتے ہیں تو ان کا مشرب ہو. آپ چونکہ جانتے تھے اور احوال شناس تھے اولیاء کے، لہٰذا لاہور میں جو ہمارا مزنگ کا علاقہ ہے یہاں اس وقت ایک جنگل تھا، تو یہاں ایک مجذوب کے پیچھے کئی دن آپ رہے. آخر اس نے آپ کی جب استقامت دیکھی اور صدق طلب دیکھا تو اس مجذوب نے پاس بٹھایا اور پھر دعا دی. اور آپ فرماتے ہیں اس سے مجھے بہت روحانی فائدہ ہوا اور بڑی اللہ اکبر. یعنی ایک سالک کے پیچھے ایک مجذوب تھا. جی سالک کے پیچھے کئی مجذوب، ایک نہیں، کیونکہ سالک کا ظرف بہت بڑا تھا. اللہ اکبر. یہ عام سالک تو تھا نہیں. اللہ اللہ. یہ تو نسبت صدیقی کا حامل سالک تھا. اللہ اکبر. وہ جو غار ثور کا فیض جناب سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں جو نعمت، جو سر، جو نور گیا تھا نا اس خاص خلوت میں. سبحان اللہ. اچھا آپ کی نانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کی نانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سید زادی تھی. جی آپ کے ننیال سادات ہیں اور بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ دونوں طرف سے نسبت سادات حسینی سبحان اللہ حامل ہیں. لیکن چونکہ اخفاء غالب تھا مجھے یہ لگتا ہے ذوقاً کہ آپ نے نسب کی اس فضیلت کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، آپ کا ذوق تھا. لیکن بہرحال پھر اولیاء اللہ بہت سارے، خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، سلسلہ نقشبندیہ کے، سلسلہ قادریہ کے درویش، آپ نے مختلف بزرگوں سے فیض حاصل کیا اور ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ کہاں سے مجھے کیا ملا اور کہاں سے نہیں ملا اور شرح صدر نہیں ہوا. اچھا جی کیونکہ جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملتی تھی. وہ آگے بات کریں گے اس میں بات بڑا کمال ہے. 2 سوال ایسے تھے کہ مجھے کوئی اس کا جواب نہیں دیتا. مولانا شبرغانی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو انتہا میں ملتی ہیں یہ چیزیں، اللہ ابھی لگے رہو تھوڑا. اللہ اللہ. کہتے ہیں لگا تو میں رہا لیکن چیزیں ملی نہیں. اور پھر آخر بشارت ہوئی اور حضرت خواجہ محمد الامکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ سے جا کے وہ مراد حاصل ہوئی. سوالوں کا جواب بھی بغیر پوچھے ملا اور مقامات روحانی بھی عطا ہوئے اور پھر ہندوستان کی طرف آنے کی بشارت بھی.